الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی قابل احترام محترم جناب بلال حضرت بٹ صاحب، ناظم شعبہ فن دین جماعت اسلامی پاکستان، محترم پروفیسر سرفراز احمد طارق صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، خواتین اسلام، میری محترم اور عزیز بہنوں، اس شدید سرد اور ٹھنڈے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں آنا ہمارے لیے بڑا ہی باعث رحمت ہے. وہ محفل جس میں کونین کے تاجدار کا ذکر کیا جائے، جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے، جس میں انسان اپنی محبت کو کونین کے تاجدار سے وابستہ کرے، اس سے بڑی اور عظیم محفل دنیا میں اور کون سی ہو سکتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو ہم نے پروگرام رکھے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ عنوان دے کر بستی بستی کریا کریا ہر روز اس طرح کی چھوٹی بڑی محفلیں سج رہی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑے. اور آج اگر ہم ان گمبھیر اور مشکل حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آقا کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں، آپ کی شان کی محفلیں، آپ کی عزت عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کی محفلیں یقیناً ہر جگہ ہو رہی ہیں، کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں ہو رہی ہیں کہ میرے رب کا اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا بلند کر دینا ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ اور چپا ایسا نہیں بچے گا جو آپ کے ذکر سے محک نہ اٹھے. لیکن اس کے باوجود آج تک
سیرت پر جتنا لکھا گیا، جتنا بیان کیا گیا، سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، ابھی حال میں مصر کے اندر ایک کتاب چھپی ہے جو 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں صرف ان کتابوں کا انڈیکس، ان کتابوں کی فہرست دی گئی ہے جو عربی زبان میں سیرت کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ صرف ان کتابوں کی فہرست جن کتابوں میں دی گئی 18 جلدوں میں وہ کتاب چھپی، اور باقی اگر ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں یہاں کتنی کتابیں اردو زبان میں، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، یہاں ہندکوں میں، لکھنے والوں نے کمال کر دیا، بیان کرنے والوں نے محبت کی انتہا کر دی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع میں تاحال تشنگی باقی ہے۔ ابھی بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ عربی کا ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، ایک روز اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا، کاغذ قلم لیے، شاعری کے موڈ میں ہے۔ اس نے سوچا میں نے ساری زندگی لوگوں کے بارے میں شعر کہتے ہوئے گزار دی، کبھی کسی کے حسن کی بات کی، کبھی کسی کی زلف گرہ دین کا اسیر بنا، کبھی کسی کی جرت، بہادری اور شجاعت کو داد دی، کبھی کسی قبیلے کے قصیدے لکھے، کبھی کسی خاندان کے۔ آج کیوں نہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کوئی نذرانہ عقیدت پیش کروں، شان مصطفیٰ کی بات کروں، عظمت مصطفیٰ کی بات کروں، رفعت مصطفیٰ کی بات کروں، کوئی نعت لکھوں، کوئی اپنے آقا کے ساتھ تعلق جوڑوں۔ یہ سوچ کر کاغذ اور قلم پکڑ کر جب شاعری کرنے بیٹھتا ہے پھر سوچتا ہے کیا لکھوں، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، وہ لفظ کہاں سے لاؤں جن کو ملا کر میں آپ کی شان اور آپ کی تعریف بیان کروں، اور پھر اس کاغذ اور اس سیاہی سے اس کاغذ پر آپ کا نام کیسے لکھوں۔ یہی سوچتا رہا، سوچ سوچ میں رات بیت گئی اور کچھ بھی لکھ نہ سکا۔ صبح سحر کے وقت اس نے ایک شعر لکھا، اپنا کاغذ اور قلم بند کر دیا اور میرے جذبات کی ترجمانی کر گیا۔ لکھتا ہے لیتک کہا کی باتر نولی فانزمہا عقود و مظہر فما ارزال قلمی۔ میرا یہ کاغذ، میرا یہ قلم، اس قابل کہاں کہ میں اسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوں۔ لیتک کہا کی باتر نولی فانزمہا، اے کاش آسمانوں کی بلندیوں کے چمکتے ہوئے ستارے آج میرے ہاتھوں کے کنٹرول میں ہوتے، میں ان ستاروں کو جوڑ جوڑ کر لفظ محمد لکھتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں اپنے قلم کو جنبش دیتا۔ اس سیاہی پر، اس سیاہی سے اس کاغذ پر نام لکھتے لکھ گھبراتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ مقام اتنا بلند ہے، میرے آقا کی عظمت اور شان اتنی بلند ہے، کسی انسان کی سوچ، کسی انسان کا ویژن، کسی انسان کی فکر ان بلندیوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی انسان اس عظمت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا ہے۔ غالب جیسا شاعر، بڑا صاحب کلام شخص، جس کی شاعری نہیں جادوگری سمجھی جاتی ہے، جب شاعری کرنے بیٹھتا تو لفظ قطار اندر قطار نازل ہوتے، لیکن جب میرے آقا کی تعریف لکھنے بیٹھا اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور زیادہ سے زیادہ یہی کہا، غالب ثنائے خواجہ و یزدان گذاشتم، کیا ذات پاک مرتبہ دام محمد است۔ اے غالب تیری حقیقت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، کونین کے تاجدار کی تعریف کرے۔ غالب وہ تو وہ ہیں جن کی تعریف آسمانوں کا رب خود بیان کیا کرتا ہے، اور جن کی تعریف آسمانوں کا رب خود بیان کرے، جن کی شان اور عظمت کے ڈنکے آسمانوں کا رب خود بجائے، بھلا کسی
حیثیت ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. اور عشق میں ڈوبے میں نے دیکھا تو اقبال کو دیکھا. واقعتاً کونین کے تاجدار سے محبت اور وہ نظر آتی ہے، اشعار میں نظر آتی ہے، افکار میں نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی کیا لکھ پائے. وہ دانائے سبل، وہ ختم الرسل، وہ مولائے جس نے غبار رب کو بخشا، فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. کیا لکھیں، کیا بیان کریں. اول بھی وہ، آخر بھی وہ، قرآن بھی وہ، فرقان بھی وہ، یاسین بھی وہ، طٰہٰ بھی وہ. جس کی شان میں اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہو، اس کی تعریف کوئی انسان کیوں کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں عشق اور محبت کی وادیوں میں اگر ڈوب جائے اور کونین کے تاجدار کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل کر لے، تب بھی عشق اور محبت کے دریا میں ڈوب کر پکارے گا تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائے گا. کتھے مہر علی، کتھے تیری سلام، استاد اکھیاں کتھے جا لڑیاں. کہاں ہم جیسے فقیر، کہاں ہم جیسے درویش، کہاں ہم جیسے گناہگار، اور کہاں کونین کے تاجدار کی عظمت. ان عظمتوں کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. لکھوں مگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں مگر حضور کے احسان کم سے کم، تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم. دریا و درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے عنوان کم سے کم. اور تعریف کرے گا کیسے کوئی بشر بعد از خدائے بزرگ تو ہی. قصہ مختصر اور کند و شہد و نبات یکجا کریں اگر، گل کی ہر ذات کو یکجا کریں اگر، اور کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، اور تمام رنگینی حیات کو یکجا کریں اگر. جو کچھ بھی رنگ و پھول یہ کائنات ہے، یہ سب شہر دین کے تبسم کی زکات ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کیا اس دنیا میں جتنی خیر ہے، اس دنیا میں جتنی بھلائیاں ہیں، اس دنیا میں بھلائیاں ہیں، اس دنیا میں جتنی خوشبو ہے، اس دنیا میں جتنے معاشرتی آداب ہیں، اس دنیا میں انسانیت کو جو عزت اور عظمت حاصل ہے، اس دنیا میں جو شرافت اور وقار ہے، اس دنیا میں جو حیا اور وفا ہے، یہ سب میرے آقا کی مرہون منت ہے. وگرنہ میرے آقا کے آنے سے پہلے یہ دنیا کیا تھی؟ یہ تو اندھیروں اور تاریکیوں میں ڈوبی. اور آسمان کے رب نے خود فرمایا، اے میرے بندو، میں تمہارا خالق اور مالک، میں نے تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی. میری اتنی نعمتیں اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کبھی میری نعمتوں کو گن نہ سکو. اگر میری نعمتوں کو جھٹلانا چاہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری نعمتوں کو جھٹلا نہ پاؤ. جس طرف دیکھو میری نعمتیں ہی نعمتیں. اپنے وجود پہ نظر ڈالو، یہ تمہاری دیکھتی ہوئی آنکھیں، تمہاری آنکھوں کی بصارت کتنی بڑی نعمت، تمہارے کانوں کی سماعت کتنی بڑی نعمت، تمہاری زبان کی قوت گویائی یہ بھی میری دی ہوئی نعمت. تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کا درست اور ٹھیک کام کرنا، تمہیں انسان بنانا یہ بھی نعمت. تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوائیں چلائیں، ستارے چمکے یہ بھی میری نعمت. سورج طلوع ہوا یہ بھی میری نعمت. ہوائیں چلی، بادل آئے، برسے، ہر طرف جل تھل ہو گئی، سبزہ ہوگا یہ بھی میری نعمت. جس طرف دیکھو میری نعمتیں ہی نعمتیں. لیکن انسانیت پر میں نے جو سب سے بڑا احسان کیا ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان جس کو جتلائے بغیر میں رہ نہیں سکتا، وہ احسان یہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
تمہارے اوپر اہل ایمان پر میں نے جو سب سے بڑا احسان کیا، میرا سب سے بڑا فضل وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب پیغمبر تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے، یہ میری سب سے بڑی رحمت ہے، یہ انسانیت کے ساتھ میری سب سے بڑی محبت ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا، اور میرے محبوب نے آ کر یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، میری آیات کی تلاوت کی، جس کی وجہ سے تمہارے نفس کا تزکیہ کیا، تمہیں پاک اور صاف کیا، تمہارے باطن کو نکھارا، تمہاری روحوں کو پاک کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت سکھائی، دانش و بینش سکھائی، وگرنہ تم کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو کھلی گمراہیوں میں ڈوبے تھے۔ اور یہ دنیا کیا تھی؟ یہ دنیا یہ تو جہالت کا اندھیرا تھی، یہ دنیا یہ تو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی تھی، یہ ظلم کے اندر ڈوبی دنیا، یہ انسانی وقار سے محروم دنیا۔ یہ دنیا کیا تھی؟ باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر رہا ہے، کیسی دنیا؟ بھائی کے خون کا پیاسا، کیسی دنیا؟ انسانوں کو غلام بنا کر جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، یتیموں کے حق مارے جا رہے ہیں، بیواؤں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ماں اور بہن کے مقدس رشتوں کا احترام باقی نہیں رہا، مسافروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ہر طرف ظلم ہے، اندھیر نگری ہے، اور کیسر و کسرا اور ظالم حکمرانوں کا راج ہے، جنہوں نے اپنی غلامی کی بوجھل زنجیروں میں انسانیت کی گردنوں کو دبا کے رکھ دیا ہے۔ ہر طرف تاریکی، میرے آقا آئے رحمت بن کر آئے، میرے آقا آئے انسانیت کے لیے ایک نبی بن کر آئے، میرے آقا آئے انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا بن کر آئے، میرے آقا آئے محسن انسانیت بن کر آئے، میرے آقا آئے مربی معلم اور مزکی بن کر آئے، میرے آقا انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر آئے، اور میرے آقا نے آ کر اپنے افکار سے، اپنی تعلیم سے اس دنیا کو وہ روشنی دی، ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، لوگوں کی سوچ کی تبدیلی کا انقلاب، لوگوں کے رویوں کی تبدیلی کا انقلاب، معاشرے کے اندر ایک زبردست انقلاب جس نے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دی، جس نے لوگوں کی سوچ کے زاویے بدل دیے، جس نے لوگوں کی زندگی کا مقصد بدل دیا۔ اور کیسے بدلا؟ کل تلک وہ شخص جو اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر رہا تھا، آج وہ پوری دنیا کی بیٹیوں کے سروں پر عفت و عصمت کی چادر دینے والا بن گیا۔ ایسا انقلاب، وہ شخص جس کے تلوار کی پیاس اپنے بھائیوں کے خون سے نہیں بجھ پا رہی تھی، آج وہ پوری دنیا میں امن کا، محبت کا، اخوت کا، مساوات کا نمبردار بن گیا۔ وہ شخص کل تلک جو تاریکیوں اور جہالتوں میں ڈوبا تھا، آج دنیا کا امام بن گیا۔ وہ معاشرہ جو شراب میں دھت، جوئے میں مگن، آج وہ معاشرہ، وہ انسانیت کی ان بلندیوں پر، ان عظمتوں پر فائز ہوا کہ آسمان کے رب کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انسانوں کا یہ گروہ عظمت کی ان بلندیوں میں فائز ہو گیا ہے، یہ انسانیت کی اس معراج کو پہنچ گیا ہے، انہوں نے اس قدر پاکیزگی اختیار کی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ کیسا انقلاب! عرب جس پہ کرنوں سے تھا جاہر چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہالی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک زبردست انقلاب۔ آج لوگ بات کرتے ہیں مختلف انقلابوں کی، کوئی انقلاب فرانس کی بات کرتا ہے، کوئی رشیا کے انقلاب کی بات کرتا ہے، کوئی سیکولرزم کے انقلاب کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی انقلاب نہیں، ایک شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ کسی دوسرے کو حکمران بنا دینا، ایک خاندان کی حکومت ختم کر کے دوسرے خاندان کی حکومت لے آنا، ایک جرنیل کو ہٹا کر دوسرا جرنیل لے آنا، یہ کوئی انقلاب نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے حقیقت میں انقلاب برپا کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے محبوب آقا سرور
مہیا کر دیا، اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ ہے انقلاب، کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا اور آدمیت کا سبھی سامان مہیا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، عرب سوچنے والا شخص، اس نے دنیا کو بتلایا آدمیت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اور اس نے آدمیت کو اس بلندی پر فائز کیا کہ وہ لوگ جو یمن، شام اور ہیرا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، آج ان کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا۔ آج وہ کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو اپنے بوٹ کی نوک پہ اچھال رہے تھے۔ کیسا انقلاب، انسان کی سوچ کا انقلاب، رویوں کی تبدیلی کا انقلاب، دلوں کی پاکیزگی کا انقلاب، معاشرے سے ہر برائی کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا انقلاب، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک رب کی حاکمیت میں دینے کا انقلاب، لاکھ ناک عزا اور حبل کے سامنے سجدہ ریز سروں کو اٹھا کر خالق حقیقی سے جوڑ دینے والا انقلاب۔ لوگوں، آج دنیا پھر سے اس انقلاب کی پیاسی ہے۔ آج دنیا میں پھر ظلم ہے، آج دنیا میں پھر کیسر و کسرا کا طاغوتی نظام ہے، آج دنیا میں پھر انسانیت کو زوال ہے، آج انسان کی عزت، انسان کی عظمت، آج وہ پامال ہے، آج پوری دنیا تاریکیوں میں، اندھیروں میں ڈوبی ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے کا ایک لمحہ، میرے آقا کی سیرت کا ایک وقت ہمیں یہی درس دے رہا ہے۔ ان تاریکیوں کا ایک حل قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کل بھی اس دنیا کو میرے آقا نے نجات دی تھی، تاریکیوں اور ظلمات سے میرے آقا نے نکالا تھا، انسان کو انسانیت کی بلندی پر میرے آقا نے فیض کیا تھا۔ آج بھی اگر انسانیت ان عظمتوں تک پہنچنا چاہتی ہے تو میرے آقا کے دین اور میرے آقا کے دین کے نظام کے نفاذ کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جو انسانیت کو بلندیوں تک لے جا سکے۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، آج ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم اپنے آقا کی یاد میں جشن میلاد منا رہے ہوتے ہیں، ہم گلیوں اور بازاروں کو سجا رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کتنے مقدس جذبات ہیں۔ یہ وہ جذبات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمول ہیں۔ میں ان کی بے حد قدر کرتا ہوں، میں ان کو بے حد محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بلا کون سال بھر کی جمع پونجی ایک ہی دن میں لٹا دے؟ اگر محبت نہ ہو تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کون اپنے گھروں کے چراغ، کون اپنے گھروں پہ چراغاں کرے، کون اپنی مجلسوں کو سجائے؟ یہ سب محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک دل کی بات کہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ کی سیرت کو تھوڑا بہت پڑھ رکھا ہے، آپ کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ میں نے اپنے آقا کی زندگی کو دیکھا، میں نے اپنے آقا کی زندگی کو پڑھا، میں نے اپنے آقا کی سیرت کو دیکھا، میں نے اپنے آقا کی سیرت کو پڑھا، میں نے اپنے آقا کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا، میں نے اپنے آقا کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا۔ ان کی زندگیاں اور ہماری زندگیاں، ان کا کردار اور ہمارا کردار، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے۔ میرے آقا کی ساری زندگی جس کام کے لیے گزری، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کلمہ کفر کو ذلیل کرنے کے لیے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے سچے دین کو تمام باطل اور جھوٹے ادیان پر غالب کرنے کے لیے۔ میرے آقا پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، سر اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، سجدے کے عالم میں اونٹ کی گندی اوٹیاں ڈالی جا رہی ہیں،
शब अबी तालिब में हैं, भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, और तालिब की वादी में पूरा वजूद अथर जख्मों से गुलजार है, हिजरत की जा रही है, कत्ल के मंसूबे हैं। 313 कमजोर और निहत्थे लोगों को लेकर हजारों के मुकाबले में आप सब पारा हैं। बहुत में कभी दांत शहीद हो रहे हैं, पेशानी पे गहरा जख्म, चेहरा खून में दर और कभी मैंने अपने आप को देखा पेट पे दो पत्थर बांधे खदके खोद रहे हैं, मोर्चे खोद रहे हैं। मेरे आका के सहाबा कभी सहराओं में घसीटे जा रहे हैं, कभी कोयलों पे लिटाए जा रहे हैं, कभी तलवारों के साए में नमाज इश्क अदा कर रहे हैं। उनकी जिंदगियां गलबा दीन की जिंदगियां, और फिर मेरे आका ने दीन को गालिब किया। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की मदद और अल्लाह की फतह आ गई, लोग फिर काफिला दर काफिला, ग्रोह दर ग्रोह इस्लामी इनकलाब की तहरीक का हिस्सा बनते चले गए। लेकिन आज हमारी जिंदगी किस काम में चल रही है? मेरे दोस्तों, जिस वक्त मैं अपने घर को सजा रहा होता हूँ, जिस वक्त मैं अपने घर में चिरागा कर रहा होता हूँ, मेरी एक बहन डॉक्टर आतिया सिद्दीकी अमरीकी सुलाखों में यहूदियों के शिकंजे में जकड़ी हुई मुझे और मेरे साथ 1.5 अरब मुसलमानों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही होती है। ऐ मेरे आका के उम्मतियों, ऐ मेरे आका का मिलाद मनाने वालों, मैं तुम्हारे आका की उम्मत की एक मजबूर बेटी, एक हाफिज़ कुरान बेटी, यहूदियों के शिकंजे में जकड़ी हुई बेबस बेटी, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन कासिम है जो आज मुझे इन यहूदियों के शिकंजे से निजात है? मैं कहता हूं नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी चीखें और तुम्हारी रोने की और बिलकने की आवाजें सुनने के लिए कोई वक्त नहीं है। लिहाजा मुझे तेरे हाल पे छोड़ा, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं बड़ा काम कर रहा हूं। उस वक्त जब मैं अपनी गलियों और बाजारों को महका रहा होता हूं, मुझे फिलिस्तीन के मासूम बच्चे टैंकों के नीचे जिनके गोश्त के चिथड़े उड़ रहे होते हैं, उनकी चीखें भी कानों से टकराती हैं। हम भी उसी रसूल के उम्मती हैं, हमें किन के सहारे छोड़ दिया है? हमारी मदद किसने कर दी है? मुझे अफगानिस्तान के अंदर लोगों की आओ पुकार, चीखों पुकार सुनाई देती है। मैं अपने मुर्दा दिलों की तरफ देखता हूँ। कश्मीर में मेरी बहनों के सरों से दुपट्टे छीनते हुए मेरे सामने हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो जश्न मनाना है। आज उस वक्त जब हम यहाँ मिलाद का जश्न मना रहे होते हैं, हजार लोग जो घरों से उठा लिए गए, हजार लोग जो आका के उम्मती होने के जुर्म में आज जेलों में पाबंदे सलासल हैं, उन पे क्या बीत रही होती है? मेरे आका का दीन मगलूब, मैं अपने घरों को सजा रहा हूँ, मैं जिसका मिलाद मना रहा हूँ, आज दूसरी तरफ आलम उसके तौहीन आमेज़ हक की शाया करके आज उसके कार्टून बनाकर दुनिया में उनकी तौहीन और तज़हीक कर रहा होता है। मैं जिस कुरान के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा होता हूँ, दूसरी तरफ उसी कुरान को गुआंतानामो में जजीरा के अंदर बाथरूम में टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसे ठुड्डे मारे जा रहे होते हैं, उसे अमेरिका की रियासत के अंदर जलाया जा रहा होता है। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस दिन की बात, किस चीज का जश्न? मैं कभी सोचता हूँ, मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं, दिल बेकरार भी होता है कि ये रबीउल अव्वल का महीना, इसमें वो आया जो कायनात पर आसमान के रब का सबसे बड़ा एहसान था। इसमें वो आया जो इंसानियत का निजात दहिंदा और मसीहा था। इसमें 9 नबियों का नबी आया, इसमें इमामुल अंबिया आए और हमें क्या कुछ देकर गए? हमें इज्जत देकर गए, खिलाफत देकर गए, वकार देकर गए, हुकूमत देकर गए, रियासत देकर गए, अमन देकर गए, मसावात देकर गए, मोहब्बत देकर गए। मुझे बतलाओ, तुम्हारे और मेरे आका हमें जो कुछ देकर गए थे, आज कुछ है हमारे पास? खुदा के लिए बतलाओ, कुछ है हमारे पास? अगर एक तरफ आने वाले की याद में जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कभी इस बात पर रो भी लिया करो कि उसने हमें जो कुछ दिया था, आज हमारे दामन में कुछ भी नहीं है। हम कंगाल हो गए और हमने अपने आका का दामन छोड़कर बड़ी भूल की है।
ہم نے اپنے آقا کے دین کو چھوڑا، آپ کے دامن کو چھوڑا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گیا۔ اے میرے پیارے آقا، ہم کس حال میں آئے، ہم تیرے امتی، ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے دلوں میں منافقت، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ روح بلالی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ صدیق اکبر کی حیرت نہیں ہے، وہ فاروق کی جرأت نہیں ہے، وہ عثمان کی سخاوت نہیں ہے، وہ علی کا فخر نہیں ہے۔ اے میرے آقا، تو نے ہمیں جو کچھ دیا تھا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا، تیری امت ذلیل ہے، تیری امت خوار ہے، پوری دنیا میں کفریہ نظام چل رہے ہیں، تو باطل نظاموں کو مٹانے آیا تھا، تو اللہ کے دین کو قائم کرنے آیا تھا، لیکن تیرا دین مٹ رہا، تیرا دین مغلوب، تیری مسجدوں کے اندر امریکی فوجی شراب پیتے ہوئے بوٹوں سمیت گھستے، ستونوں سے ٹیک لگا کر شراب پیتے ہیں، دنیا چپ ہے۔ میرے آقا، آپ کے خاکے چھپتے ہیں، دنیا چپ ہے۔ میرے آقا، قرآن جلایا جاتا ہے، ہم چپ ہیں۔ میرے آقا، آپ کی امت کی بیٹیوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، ہم چپ ہیں۔ آقا، وہ تخت رسول جس پہ آپ نے صدیق و فاروق عثمان علی کو بٹھایا تھا، ہم نے دنیا کے تھرڈ کلاس چور چکے بدماش لوگوں کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ میرے آقا، ہم سے بڑی بھول ہوئی، ہم نے جو کچھ آپ نے دیا تھا آج کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستو، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز سنیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ امتی کی حیثیت سے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ اور یہ جتنے بھی پریشانی ہیں ان کا ایک ہی حل، ایک ہی حل، وہ جو مرشد اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے۔ لوگو آؤ، اپنے آقا سے جڑ جاؤ، خدا کی قسم سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اپنے آقا کی اطاعت کرو، اپنے آقا کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، پوری دنیا تمہاری ہوگی۔ اور میرے آقا نے تبلیغ کے پہلے ہی دن کو صفحہ پہ جو بات کہی تھی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کامیابی کا مطلب یہ ہے تملک العرب والعجم، عرب میں بھی تم حکومت کرو گے، عجم میں بھی تم حکومت کرو گے۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ دین اور سیاست کو جو اکٹھا کر دیتے ہیں نا، یہ کام آپ ٹھیک نہیں کرتے۔ میرے آقا کی پہلی دعوت ہی سیاسی دعوت تھی۔ میرے آقا دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اور حکومت اور ریاست کے بغیر دین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا نے اقتدار قائم کر کے دکھایا، وہ لوگ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کونوں میں بیٹھ جائیں، کونوں خدروں میں گھس جائیں، تسبیحیں کرتے رہیں اور دنیا میں فرشتے اتر آئے اور سارے باطل کو ظلم کو مٹا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے جب خود پتھر کھائے، جب خود گالیاں سنی، جب خود تلوار اٹھائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج میرے آقا کی وہی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور آج کی شان مصطفیٰ کانفرنس میں یہی پیغام ہے کہ اپنے آقا کے سچے امتی بن جائیں۔ اور سچا امتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میں تو کیا، میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ سب سے پہلے مشیت کے اعتبار سے